پریوں کی کہانیاں ہیں، وہ بنیاد ہے انسانی ذہن کے کو فروغ دینے کی اور اس کو بالغ بنانے کی۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ڈیجیٹل دور میں کتابوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی، یہ نہیں کہ ختم ہو رہی تھی اور ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل دور میں کتابوں کی اہمیت کے نئے پہلو اجاگر ہو گئے۔ تو کتابیں جو ہیں ان کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو غذا کی ہوتی ہے جسم کو، وہ کتابیں ہیں ذہن کے لیے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کے مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور میڈیکل بایولوجی میں تحقیق کر رہے صاحب کتاب ہیں ڈاکٹر زید رضا صاحب۔ ڈاکٹر زید بہت شکریہ، آج اتنے اچھے موضوع کے اوپر یہ سیمینار ہو رہا ہے اور ڈسکشن ہو رہا ہے جس میں کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور جیسے شروع میں علی رضا صاحب نے ایک ڈیٹا پیش کیا کہ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا جو کلچر ہے یہ ہم وہ زوال پذیر ہے، جہاں ہم لوگ کتابیں زیادہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ ہم شکایت تو بہت کرتے ہیں کہ کتاب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کتابوں کے پڑھنے کے فروغ کے حساب سے ہم کوششیں کتنی کرتے ہیں؟ ہم نے ایسی کاوشیں کیا کی ہیں جس سے ہم اگر یہ چاہتے ہیں، ہمارا اگر مقصد یہ ہے کہ کتاب عوام زیادہ سے زیادہ پڑھے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں کچھ تجاویز سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، کچھ ہمیں اپنے انوویٹو انداز اپنانے پڑیں گے، تب یہ کلچر فروغ پائے گا۔ صرف شکایتیں کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے کچھ میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کتاب کی ایکسس عوام تک ہونا، کتاب کو آپ عوام تک پہنچانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ وضع کریں۔ جیسے ایک سمپل سا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی انتظار گاہیں ہیں، ہاسپٹل ہے، کوئی بسیں ہیں، ایئرپورٹ ہے، ایون میں تو کہوں گا باربر کی شاپ ہے، جہاں پر بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کو کچھ عرصہ بیٹھ کر انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر آپ کتابیں رکھیں۔ جب لوگوں کو ایک کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، جیسے یہاں بھی نہیں ہیں، کچھ کتابیں موجود اگر ہوں، ایک شیلف ہو، تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ کتاب اٹھائیں اور اس کے بعد کتابیں پڑھیں۔ ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب جو کتاب سے مدار ہیں۔ شکریہ جناب اعجاز فرقی صاحب، جاوید حسین صاحب۔ یہ بجٹ آنے والا ہے، اس دن میں نے CPA کی اس میں کہا کہ ہمارا تو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ نیوز پرنٹ پہ سے ٹیکس ختم کیا جائے تاکہ کتابیں سستی ہوں۔ ابھی بھارت میں ہی ابھی 4 مہینے پہلے کی خبر ہے کہ بھارت کی ریاست میں ایک فیصلہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اسکول میں اخبار پڑھنا لازمی ہوگا، 2 اخبار پڑھنے لازمی ہوگا۔ یہ ریڈنگ ہیبٹ شروع سے ڈیولپ کرنے کی بات۔ اچھا، بات یہ کہ جب بچہ اخبار پڑھے گا، کتاب پڑھے گا تو سوال بھی کرے گا، اور ہمارے یہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں، اوپر نچلے خاندان سے لے کر اوپر کی سطح تک سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب علم عام ہوگا، جب علم پھیلے گا، تو پھر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ مرتضیٰ کے خیالات سے مرتضیٰ کے نہیں ہوں گے، نہیں نوجوان نسل کے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ جب تک ریاست اس کو محسوس نہیں کرے گی کہ بغیر کتابوں کے خواہ وہ ڈیجیٹل کی شکل میں ہو، خواہ وہ پرنٹ کی شکل میں ہو، اس کی سرپرستی کے بغیر آپ ایک سائنٹیفک اور ایک ترقی پسند معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ اور سائنٹیفک اور ترقی پسند معاشرہ ہی ہمیں غربت اور افراد سے دور کر سکتا۔ کوئی رجحت پسند معاشرہ، کوئی قدامت پر معاشرہ جو ہے وہ ہمیں پیچھے نہیں لے جا سکتا۔ ایران کا ایک ماڈل ہے
कि अगरचे कि वो मजहबी रियासत है मगर उन्होंने साइंस को आम किया। तो किस तरीके से रायमा को मोल्ड कर सकते हैं कि वो रियासत को मजबूर करे कि वो इल्म की सरपरस्ती करे। जब तक रियासत इल्म की सरपरस्ती नहीं करेगी और ये बहरान बढ़ता जाएगा। देखिए ये डिजिटल का बहरान कैसा बहरान है। एक एंकर पर्सन है जो बाहर बैठे हुए, वो हर 15 दिन बाद, महीने बाद नवाज शरीफ की मौत की खबर पेश कर देते। खैर चले उनका मगर उनकी मकबूलियत कम नहीं होती। अगर किसी अखबार में, किसी चैनल पे, किसी शख्स के अगर किसी शख्स के मरने की गलत खबर आ जाए तो वो अखबार जो है बंद हो जाएगा या उसे माफी मांगनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि नौजवानों की एक बड़ी अक्सरियत वो इतनी ज्यादा नफरत करने लगी है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, तो वो समझती है कि उनके मुखालिफ शख्सियतों को दुनिया से चला जाना चाहिए। ये नफरत के मेयार की बात है। ये महज ये नहीं कि कोई स्पोर्ट्स, तो ये नफरत का जो मेयार है उसकी वजह यह है कि इल्म नहीं है। हाणे मां दावत खिताब ॾींदुमि प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब। मेहरबानी अली रज़ा साहब, साईं महर साहब, तौसीफ साहब, गुलजार साहब, they are सब रोस्टर। तमाम सब मेहरबानी है। I would like to congratulate you all for organizing this very important seminar. ये सेमिनार तो बहुत छोटी लेवल पे हो रहा है। मेरा ख्याल है इसको हम फैलाएं, बड़ी हद तक ले जाएं और सिंध के हर शहर में, छोटे बड़े शहर में ये करना चाहिए। जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं उनको, क्योंकि जो नौजवान हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में और ये, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये हैरानगी होगी, मैडम हमारी सीनियर साहब भी हैं, राइटर हैं, माशाल्लाह स्कॉलर हैं, बैठी हैं। आज सिंध के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में 80 लाख बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हैं। डॉक्टर कोरोनाप, I am a professor, Professor Ejaz Qureshi. I am claiming this point. 8 मिलियन बच्चे आज सिंध से प्राइमरी तालीम से घर बैठे हुए। क्यों? What is the reason? Apathy of the government? अभी उन्होंने कहा, जैसे तौसीफ साहब ने किया, रियासत क्या कर रही है, उसके पास क्या है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप तो कह रहे थे कि यार किताब को बस डिजिटलाइज, डॉक्टर कैसे नहीं होता। आप घर जाएं, क्या घर में डिजिटलाइज चलेगी क्या बच्चों के लिए? We have to go to the roots first of all. Then your point is correct. पहले तो लोगों को हम आगे बढ़ाएं, उनको हम बताएं, छोटे बच्चे हैं उनको हम तालीम दें। स्कूल नहीं है आपके पास, 80 लाख बच्चे मैंने आपको बताया। ये मेरी फिक्र नहीं है, मैं कोई अल्लाह बना ले खुदा बताया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कौमी आमदनी, घरेलू पैदावार, who will tell us where the contribution of education in that? यानी तारीफ नहीं करना है। ये तमाम जो बेहतरीन सेमिनार में समझा तो लाइब्रेरी कमेटी कराए हुआ, ऐं किताब जेको आहे तो पाण सोचे ये चवण त किताब खत्म आहे, किताब न पढ़जे। बाबा किताब कसा की हींअर मुंहिंजा पोटा पोटियूं ॾोहिटा इहे हींअर हिते अंग्रेजी जीसस मैरी स्कूल आहे साईं, कराची में पढ़नि था पिया। केर किताब जा रोज़ खणी था अचनि, अंग्रेजी जा, जियोलॉजी